انتہائی قابل احترام MNA صداقت علی عباسی صاحب، میجر انیس صاحب، حاجی طارق صاحب، میرے ساتھ بیٹھے میرے یونٹ وال ایمبیسڈر امجد مجید عباسی صاحب، متین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری، ہمارے صدر صاحب کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے، وہ اس دن کہہ رہے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے وہ تمام نوجوان، ان سب کا نام لینا شاید ٹائم لگے گا، جنہوں نے اس پنڈال کو سجایا اور بہت بہتر طریقے سے اس کو آرگنائز کیا، اس پر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ پنڈال میں بیٹھے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں نے 25 جولائی 2018 کو اپنے ووٹ کی پرچی کی طاقت سے مجھے اور صداقت علی عباسی کو اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا، مجھے پنجاب اسمبلی میں ایز MP اور ان کو ایز MNA نیشنل اسمبلی میں بھیجا۔ تو ہم نے اس وقت سے یہ محسوس کیا کہ ایک بہت بڑا بوجھ آپ نے ہماری کندھوں میں رکھا، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انتہائی ایمانداری، دیانتداری سے اس فرض کو پورا کریں۔ انفارچونیٹلی دنیا بھر میں بھی اور اسپیشلی پاکستان میں سیاست کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ سیاست میں آتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس الیکشن پہ میں کتنا سا پیسہ خرچ کروں گا، اور جب جیت جائیں وہ تو پھر وہ اس کو پہلے اس پیسے کو پورا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اگلے الیکشن کا بندوبست کرتے ہیں، اور اس میں حلال حرام کی تمیز کے بغیر اس معاملے کو، اپنے اختیارات کو، اپنے ساری چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں رہتی، اور جس میں حلال حرام کی تمیز نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت شامل نہیں۔ وہ معاملہ آگے چلتا ہے، لیکن ہم نے سیاست کو بخدا صرف اس لیے اختیار کیا کہ ہمارے توسط سے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور اگر انسان کی نیت یہ ہو کہ میں اس مقصد کے لیے سیاست میں آیا ہوں اور مجھے یہ عہدہ رتبہ اگر ملا ہے تو اس مقصد کے لیے ملا ہے کہ میں مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کروں، وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے، تو میں خود اپنے تجربے پچھلے 3-4 سال کے تجربے کی بنا پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بخدا آپ کے دل میں وہ معاملات ڈالتا ہے، وہ آئیڈیاز آپ کے پاس آتے ہیں کہ وہ خود انہوں نے کیا کیا کہ ان کو آدھا کر دیا، اس روڈ کو بھی آدھا کر دیا، اس کو بھی آدھا کر دیا، اس کو روڈ سے آگے چھوڑ دیا، کوٹلی سے آگے میلاد چوک سے، کیونکہ شہر سے میلاد چوک تک ٹورزم ہائی وے اس کو کور کرے گی، تو میلاد چوک سے کولیڈی تک اس کو چھوڑ دیا، اور اس کو بھی یہاں روڈ سے آگے تک کا معاملہ جو ہے نا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ اس کے اوپر ایفرٹ کرنی پڑی، بھاگ دوڑ کرنی پڑی، مختلف خاطر کے چکر لگانے پڑے، چیئرمین PND تک اپروچ کی، چیف منسٹر تک اپروچ کی، یہ روڈ تو پوری ہو گئی، اور اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ بیچ میں آیا کہ وہ روڈ ابھی تک جو ہے وہ ADP کا حصہ کچھ تھوڑا سا پورشن اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، تو وہ ADP کا پروجیکٹ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو اگلے فیز میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انہوں نے پیچھے اناؤنس بھی کیا ہے، مطالبہ بھی بڑا جائز ہے آگے والے لوگوں کا کہ وہ روڈ اسی طریقے سے کارپیٹ ہوگی اور وہ دریا جہلم کے برج تک جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی اسی طریقے سے کارپیٹ۔ کالج کا معاملہ آپ لوگوں نے بتایا بڑا جائزہ مطالبہ ہے، لیکن اس کی تفصیل آج ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اس کی جب ہمیں اس کو افتتاح کرنے اسی مہینے دسمبر کے مہینے میں ہی جب اس کا ہم افتتاح کرنے دونوں بھائی آئیں گے تو میں اس کی پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیوں اس کو ڈیلے کیا گیا اور کیوں اس کو لنگر آن کیا گیا، اور ہم کیوں جلدی اس پہ کام نہیں کرا سکے، اتنی دیر اس کے اوپر کیوں لگی، کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب باقی جگہوں میں اتنے بڑے بڑے پیسے آ جاتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا اس کا
تو پیسہ کوئی اتنا زیادہ انوالو تو نہیں تھا، لیکن اس میں جو ٹیکنیکلٹی تھی اس کی وجہ سے اس میں ڈیلے ہوئی، وہ میں اگلے اس میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن یہ میرے اور ایم ایل اے کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ دسمبر اینڈ سے پہلے آپ کے کالج کی بلڈنگ پہ کام شروع ہوگا اور آپ کی کلاسیں بھی انشاءاللہ شروع کرا دی جائیں گی۔ آپ کا جغرافیائی لحاظ سے پچھلے دنوں چیف منسٹر پنجاب کو بریفنگ دی تو ان کو بتایا کہ 112 کو اگر اس روڈ کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے جس کو آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، تو مری سے یا کوٹلی سے 1122 کا فاصلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے اور بعض دفعہ 5 دن بھی نہیں۔ لہذا ایک اسٹیشن اس کا جو ہے یہ کروڑ کے ایریے میں ہو، اس کے لیے انہوں نے 2 ایمبولینسز کا کہا کہ ان کی میں منظوری دیتا ہوں، دے دیں، لیکن اس سے پہلے اس کی فیزیبلٹی بنوا کے اس کی لیگل جو فارمیلٹیز ہے وہ پوری کر لیں، اس کے اوپر کام جاری ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ 2 ایمبولینسز 112 کی کروڑ کے ایریے میں کھڑی ہوا کریں گی اور اس ایریے میں کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی اس کو لے کے وہ اسپتال بنائیں گے۔ آپ کا بی ایچ یو جو تھا اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ RHC میں کنورٹ کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس کو RHC میں کنورٹ کر دیا جائے۔ روڈوں کا ذکر ہوا، کلم تھان روڈ اس کے اوپر کو تھوڑا سا جتنا تھا اس کا پورشن رہ گیا، وہ اگلے دنوں میں اس کا ٹینڈر آنے والا ہے انشاءاللہ، وہ بھی ہو جائے گا، کلم تھان روڈ جو ہے مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ باقی چھوٹے چھوٹے کام بہت سارے جو ہم کیے اس کو ہم جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں نہیں لایا میں کہ میں آپ لوگوں کو یہاں سنا دوں۔ آپ کا ضلع چونکہ بن گیا ہے اس لیے ابھی ہم خود مختار ہوں گے ان سارے معاملات میں۔ اب ٹریفک پولیس بھی آئے گی، اب ٹورزم پولیس بھی آئے گی اس ایریے میں، اب اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی آئیں گی، آپ بالکل بے فکر رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن ایک معاملہ خیال رکھنا کہ پچھلی دفعہ اس وہاں سے ووٹر دیا نا، اس میں پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی گیا تو یہ پہلی دفعہ نیشنل اسمبلیز کی اصل کی کخ پتہ نہیں سیا کہ کدرا فنڈ منظور ہونے کدرا کیا فائل چلنی کیا معاملہ ہونا کیا ہونا، لیکن لگے رہے نیت ٹھیک سے اللہ تعالیٰ مدد کی تھی۔ اس وقت 4 سال گزرنے کے بعد یہ بوڑیاں بنیاں ساریاں سے پتہ لگی تھی اصل کی ہبے کیا پتا کہ کس طریقے سے ہونا، کتوں کریا تو پیسہ زیادہ لبنا، کتوں کریا تو جلدی ہونا، یہ ساری چیزاں سے پتہ لگی ہوئی۔ لہذا اگر تساں اور مجھے امید ہے کہ اس طریقے سے تو وعدے کیتے اگلی دفعہ اگر اصل کی پہلے سے بھی زیادہ ووٹ نہیں کرتے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنی کام ہم نے ابھی کرائے ہیں اس سے بہت زیادہ کام آپ کو جانے وہ کروا کے دیں گے۔ ان کے انٹرویوز وغیرہ ہو گئے، سارا سلسلہ ہو گیا، لسٹ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے وہاں پہ اور اس میں لکھا دیا گیا ہے کہ کروڑ BHU میں ہر حالت میں ڈاکٹر بھیجا جائے، وہ ڈاکٹر آ جائے گا اگلے ہی دنوں میں، تھوڑے دنوں میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر آ جائے گا۔ اور پھر ابھی ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہے، ابھی CO ہیلتھ ہمارا اپنا ہوگا، مریض ضلع کا CO ہیلتھ ہمارا اپنا ہوگا، یہاں بڑھنا میں بیٹھے گا، اور CO ایجوکیشن اپنا ہوگا، باقی سارے لوگ بھی اپنے اپنے فاتر لے کے یہاں پر بیٹھے ہوں گے، ہمارے سارے کے سارے کام جو ہے وہ دست و دستی ہوں گے، آپ اس معاملے میں بے فکر۔ میں کہنا تو بہت کچھ تھا اور بھی بہت ساری، لیکن صداقت صاحب بھی پریشان ہو رہے ہیں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، اور میں ایک دفعہ پھر کمانڈر صاحب کو، ان کی ٹیم کو، یوتھ ونگ کے تمام ان بچوں کو، ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا زبردست قسم کا پروگرام ارینج کیا، اور آپ سب لوگوں کا میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود تھے۔ وہاں پہ بھی بہت بڑی گیدرنگ تھی اور یہاں پہ بھی بہت بڑی گیدرنگ ہے، اس کے سلسلے میں آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ